بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکا شہر میں واقع قصر نور میرج ہال میں ایک بارات آئی ہوئی تھی، جس کا دولہا محمد نعیب جٹول دودھ پلائی کی رسم کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور موقع پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ موت جو ہے وہ بتا کر نہیں آتی، نہ ہی موت دستک دیتی ہے آنے سے پہلے۔ ہاں، ہمیں بتایا ضرور گیا ہے، جو ہمارا مکمل ضابطہ حیات ہے قرآن پاک میں، کل نفس ذائقۃ الموت، اور احادیث کی روشنی میں بھی ہمارے لیے بہت ساری مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے بہترین اگزامپل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی بارہا انہوں نے تبلیغ کی، بارہا انہوں نے احادیث فرمائی کہ یہ جو زندگی ہے، یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، آخر ہمیں اپنے رب سے جا کر ملاقات کرنی ہے۔ جس نے تیاری کی ہوگی آخرت کی، اس کی ملاقات اچھی رہے گی، اور جس نے دنیا کی زندگی میں مصروف ہو کر اپنے آپ کو تباہ کاریوں میں ڈال لیا اور اپنے آپ کو تباہ کر لیا اور اپنا زندگی کا مقصد بھول گیا، تو اس کی جو رب سے ملاقات نہیں ہونے والی۔ اس کی جو روح ہے اس کو سجین میں ڈال دیا جائے گا، جہاں پر بدبخت لوگوں کی، بدکار بے حیا لوگوں کی روحیں ہوں گی، اور تا قیامت وہ وہیں پر ہی رہے گا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جنہوں نے دنیا کو فانی سمجھا، صرف اور صرف دنیا سے اتنا ہی جی لگایا جتنا انہوں نے ادھر رہنا تھا، ان کی جو موت ہے، ان کی جو آخرت کی جو زندگی ہے، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، ان کی خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے، آبشاریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، ان کے لیے حوروں کا انتظام کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئے اور صرف اسی زندگی کو زندگی مان کر چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان لوگوں کی سارے عمل اکارت کر دیے جائیں گے، جن کی کوشش صرف اور صرف دنیا کی زندگی میں ہی لگی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی فرما برداری اور اس کی عبادت ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہم لوگ مال و اسباب میں حرام حلال کی تمیز کیے بغیر ہی ہم لوگ اپنی زندگی کو گزاریں گے، کیا اچھا کیا برا، اگر ہم نے یہ نہیں سوچا سمجھا، اپنے آپ کی، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے زندگی گزاری، تو ہم لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو آخرت کے لیے ہمیشہ تیار کریں، موت کے لیے ہمیشہ تیاری رکھیں۔ کس دن بلاوا آ جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ انسان بڑی بڑی لمبی لمبی پلاننگز بناتا ہے، اس دلہے کی بھی بے شمار پلاننگز ہوں گی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ میری موت کہاں پر لکھی ہے۔ کسی بھی بشر کو نہیں پتہ کہ میری موت کا وقت، میری موت کا جو جگہ ہے، مکان کدھر ہے، کہاں مجھے موت آنی ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ ہاں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں انعام کا ذکر کیا ہے، وہ لوگ کامیاب ٹھہریں گے۔ جنہوں نے اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے گزارا، وہ ضرور کامیاب ٹھہر جائیں گے۔ ان کے لیے قبر اور آخرت کی ساری منزلیں آسان بنا دی جائے گی۔ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، شیطان کے نقش قدم پر چلے، وہ گمراہ ہو گئے، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، اور ہمیشہ وہ وہیں پر رہیں گے۔ اس لیے کوشش کریں، اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، اللہ سے رجوع رکھنے کی کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوتی رہے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جب ملک الموت آئے گا، تو اس کی جب جان قبض کرے گا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوگا، یا نماز پڑھ رہا ہوگا، یا باوضو ہوگا، یا کوئی ایسی بات، ایسی نصیحت کر رہا ہوگا جو انسانوں کے لیے اصلاح کا کام کرتی ہو۔ اگر ایسے وقت میں روح الامین جو آ کر روح قبض کریں گے، تو سوچئے اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہوا، اس کا جو خاتمہ ہے اچھی موت پر ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں شمار کر لیا۔ سوچئے جو انسان گناہ کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، اور گالم گلوچ اور چوری کرتے ہوئے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے
اگر اس کو موت آ گئی تو اس نے اپنا آپ کے اوپر نقصان کیا، اپنے آپ کو اس نے خسارہ پانے والوں میں شمار کر لیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں CCTV ویڈیوز وغیرہ میں کتنے ڈکیٹ چور آتے ہیں دکانوں پر ڈاکہ ڈالنے، لیکن آگے سے کئی دفعہ دکاندار مزاحمت کرتے ہیں، انہی کے پسٹل سے ان کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جو عوام الناس کو ستا رہے ہیں، جو عوام کے حق پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ یہ جو دلہا کی موت ہوئی ہے، یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہم بہکے نہ رہیں، ہم بھٹکے نہ رہیں، ہم سمجھدار ہو جائیں، ہم سدھر جائیں، ہم توبہ کا راستہ اختیار کر لیں۔ اللہ نے ہمیں یہ معجزہ دکھایا ہے آنکھیں کھولنے کے لیے۔ ابھی بھی اگر ہماری آنکھیں کھلی نہیں تو ہم نے سمجھے غفلت کی زندگی گزاری۔ آنکھیں کھولیں، اپنے رب سے رجوع رکھیں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں۔ یہ زندگی چند دن کی محض ہے، اس کے بعد ہمیں جانا ہے، آخر جانا ہے، بھلے وہ جوانی ہو، بھلے وہ بڑھاپا ہو، بھلے بچپن ہو، بھلے نومولود بچہ ہو۔ اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں، وہ کس کو واپس بلائے، کس کو لمبی زندگی دے، کس کو صحت دے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ لیکن ہمیں ہر حال میں تیار رہنا ہے، کیونکہ ہم یہاں پر مسافر ہیں۔